خالد ابن الولید ایک ایسے لیڈر جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہارا. The sword of Allah، جس کو ہم سیف اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کی تلوار، جس نے رومن اور پرشین امپائر کو مسلمانوں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا. حالانکہ جنگ احد میں وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور اسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ملی تھی. اس جنگ کا بھی مین کریڈٹ خالد ابن الولید کو جاتا ہے. Come the battle of Yarmouk, Khalid bin Walid radiyallahu an, he is standing on the front line. The enemy is holding 9 the number of men, but he lies in the help of Allah Azza wa Jalla. This is Khalid bin Walid radiyallahu an. تو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت کافی تیزی سے بڑھ رہی تھی. صحابہ کی زندگی سے امپریس ہو کر کافی زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. اس سب میں 2 امپورٹنٹ لوگ تھے، خالد ابن الولید اور عمر ابن عاص. خالد بن ولید کے لیے اسلام قبول کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ان کے جو والد تھے ولید بن مغیرہ، ان کے بارے میں قرآن میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اور اس ٹائم عرب میں اپنے خاندان کی، خاص کر اپنے والد کی عزت بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی. لیکن پھر بھی خالد بن ولید اپنے خاندان کے خلاف جا کر، اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اس نے اسلام قبول کر لیا. خالد بن ولید نے جو اپنی پہلی جنگ متع مسلمانوں کی طرف سے لڑی تھی، وہ رومنز کے خلاف تھی. پہلی ہی جنگ دنیا کی سب سے بڑی امپائر رومن امپائر کے خلاف. صرف 3000 مسلمانوں کی فوج رومنز کے خلاف لڑنی گئی تھی. جو رومنز کی فوج تھی وہ 2 لاکھ کے قریب تھی. آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ 2 لاکھ کی فوج 3000 کے مقابلے میں کتنی بڑی فوج ہے. یہاں کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ یہ جو 3000 کی فوج ہے، یہ 2 منٹ بھی بیٹل گراؤنڈ میں ٹک نہیں سکتی. نبی علیہ السلام نے اس جنگ کا کمانڈر زید بن حارثہ کو بنایا تھا اور کہا تھا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر ابی ابن طالب کو کمانڈر بنا دیا جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ ان کو کمانڈر بنا دیا جائے، اور اس کے بعد اگر وہ بھی شہید ہوئے تو آپس میں مشورہ کر کے کسی کو اپنا کمانڈر چن لینا. ان تینوں کو جب شہید کر دیا جاتا ہے تو مسلمان آپس میں مشورہ کر کے خالد ابن الولید کو اپنا کمانڈر چنتے ہیں. اب یہاں پہ مسلمان یہ جنگ ہارنے ہی والے تھے کہ خالد بن ولید کو لگا کہ اگر ہم پیچھے ہٹے یا اگر ہم بھاگے تو رومنز کو لگے گا کہ مسلمان کمزور ہیں اور وہ مدینہ پر حملہ کر دیں گے. اب یہاں پہ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا کہ ان کو لڑنا بھی نہ پڑے اور ان کو بھاگنا بھی نہ پڑے اور رومنز اپنے آپ پیچھے ہٹ جائے. اب یہاں پہ یہ چیز امپاسبل لگ رہی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے اور فوج بھی کم تھی اور رومنز اس جنگ کو جیت رہے تھے. اب یہاں پہ ہمیں قرآن کی بیوٹی پتہ چلتی ہے. یہ جنگ ہونے سے پہلے ہی قرآن نے یہ بتایا تھا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملے گی، اور ایسی سچویشن میں آ کے اس جنگ کو جیتنا قریباً ناممکن تھا. اب اس رات خالد بن ولید نے اپنی فوج کو ریشفل کیا. پیچھے والے جو تھے ان کو آگے لے آئے اور کچھ سپاہیوں کو پہاڑ کے پیچھے سیٹ کیا. اب جیسے ہی جنگ کے ٹائم خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ رومنز کی طرف بڑھ رہے تھے تو پہاڑ کے پیچھے سے بہت ساری دھول آئی اور ڈرمز کی آواز آئی. اب یہاں پہ کیچ تھا، خالد بن ولید کی یہ اسٹریٹجی کامیاب ہو گئی. خالد بن ولید نے رومنز کو یہ یقین دلایا کہ ایک بڑی سی فوج مدینہ سے آ رہی ہے ہماری مدد کے لیے، اور آگے بڑھ کے خالد بن ولید نے اپنی فوج کو آرڈرز دی کہ وہ اب پیچھے ہٹے، تاکہ رومنز کو یہ لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رومنز ہمارا پیچھا کرے. اور ایکچولی رومنز کو یہی لگا اور رومنز نے اپنی فوج پیچھے ہٹا لی. اس طریقے سے خالد بن ولید اپنی فوج کو سیفلی مدینہ لے گئے اور جنگ کیے بغیر ہی اس جنگ کو جیت کر ایک ایگزامپل سیٹ کی انہوں نے. اب مدینہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو لگا کہ یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں، تو ان پر بہت زیادہ تنقید کی گئی، بہت غصہ کیا گیا، اور کافر جو ان پر ہنس رہے تھے پہلے ہی، تو انہوں نے ان کا اور مذاق اڑانا شروع کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ بھاگ کر نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہماری مدد لینے کے لیے آئے ہیں اور بہت جلد ہم روم پر ایک اور حملہ کرنے والے ہیں.
یہ جنگ تو مسلمان اور رومنز کے خلاف تھی، لیکن پورا عرب اس کو غور سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ پہلی بار عربز نے اس مائٹی پاور کو چیلنج کیا تھا۔ 2 لاکھ فوج کے سامنے صرف 3000 کی فوج، اور پھر وہ سیفلی واپس بھی آئے، تو کافی زیادہ کافر عربز کے دل میں مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ عزت بڑھ گئی، اور وہ دھیرے دھیرے اسلام کی طرف آنے لگے، اور مدینہ کی یہ چھوٹی سی ریاست بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ تو کچھ ایسی تھی کہانی خالد بن ولید کی زندگی کے پہلے جنگ کی، جس کو ہم جنگ متا کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسے ہی ان کی زندگی سے ریلیٹڈ جتنے بھی جنگ انہوں نے کیے ہیں ان کو ہم آگے آنے والے پارٹس میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر کے رکھیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے آنے والے جتنے بھی پارٹس ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔